بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 اور 3 محرم الحرام کے واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں، جن کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ جب 3 محرم کے دن اور 4 کی شب کو مولا امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کی ملاقات ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے اور عمر ابن سعد اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ ابن سعد کی مشاورتی میٹنگ۔ 4 محرم الحرام کی صبح عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کے کمانڈروں کو بلایا اور ان سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد ملعون کے بارے میں مشورہ کے لیے ایک میٹنگ کی۔ باتیں ہو رہی تھیں اور عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا۔ کوفہ سے زیاد لعین کا پہلا خط۔ دوران میٹنگ اچانک کوفہ سے ابن زیاد ملعون کا قاصد آ پہنچا اور عمر ابن سعد کے خط کا جواب لایا۔ جو ہی سعد نے زیاد ملعون کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے کمانڈروں سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا۔ عمر ابن سعد سوچنے لگا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت میں پسر مرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے اور میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف رائے کی حکومت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ زیاد لعین کا دوسرا خط۔ عمر ابن سعد ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوفہ سے ایک اور قاصد آ پہنچا اور ابن زیاد ملعون کا دوسرا خط دیا۔ اس کا مضمون بروایت کچھ یوں تھا: اے ابن سعد، میں نے اتنا بڑا لشکر جرار تمہیں بلا وجہ نہیں دیا۔ خبردار رہو کہ مجھے صبح و شام تمہارے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ اے ابن سعد، حسین علیہ السلام پر حالات کو تنگ کر دو تاکہ وہ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کر لیں، مہلت نہیں دینا۔ اور حسین علیہ السلام پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کر دو تاکہ اس کو تکلیف ہو اور وہ بیعت کرے یا جنگ کرے۔ وسلام۔ سعد کی پریشانی۔ دشمن کے الفاظ صاف ظاہر ہے تلخی ہوں گے، لہٰذا بے ادبی کی صحیح عکاسی کرنا ناگزیر تھا۔ خط پڑھ کر عمر ابن سعد بہت حیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد ملعون پر لعنت کرنے لگا۔ عمر ابن سعد نے میٹنگ برخاست کر دی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ امام علیہ السلام کی ابن سعد سے ملاقات۔ مؤثق روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمہ کے در سے چودھری کی چاند کی طرح نکلے۔ ایک صحابی سے فرمایا، جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات شروع ہوئی۔ سعد کے محافظ حفص اور درید تھے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ حفص ابن سعد کا بیٹا تھا۔ امام علیہ السلام کے محافظ مولا عباس علیہ السلام اور مولا علی اکبر علیہ السلام تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا، ابن زیاد ملعون نے کہا ہے اور آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر صورت یزید نجف العین کی بیعت کریں۔ اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ علیہ السلام کا پانی بند کر دوں اور آپ علیہ السلام سے جنگ کر کے شہید کر دوں۔ امام علیہ السلام نے بطور نصیحت فرمایا، ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ پسر مرجانہ کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو تمہاری نجات ہرگز نہ ہوگی۔ عمر ابن سعد نے کہا، میں قربان جاؤں، میں آپ علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرزند حیدر علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام کے دل کا میوہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں ابن زیاد ملعون سے بچ جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کا حل یہ ہے کہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرو۔ نمبر 1، مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے کسی شہر جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں۔ نمبر 3، مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔
راوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، امام حسین علیہ السلام نے ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کی۔ ناظرین و سامعین، 5 محرم الحرام کو عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی کہی گئی ان 3 باتوں میں سے کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ انشاءاللہ 5 محرم الحرام کے واقعات پر ایک الگ ویڈیو میں اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب واپس چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ امام علیہ السلام نے پھر فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں کھانا بدوشوں کی طرح زندگی گزاروں گا اور وطن کی جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پرکینہ عداوت اور بغض سے بھرا ہوا کافر ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ میں اپنی طرف سے سفارش لکھوں گا، شاید وہ ان راستوں میں سے ایک راستہ دے دے۔ ناظرین و سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم 5 محرم الحرام کے واقعات بیان کریں گے۔ تمام واقعات سے منظر بہ منظر مستفید ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔